اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے یہ سلسلہ گفتگو الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، سورہ مبارک قدر کو میں نے آج اپنا موضوع گفتگو بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس ایام میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے، قرآن کی مناسبت سے ہم یہ سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ چونکہ قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا اور پروردگار عالم نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا، لیکن بطور خاص پروردگار عالم نے سورۃ القدر میں جو ہے وہ اس کو مینشن کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج اگرچہ شب قدر اس ماہ مبارک رمضان میں آخری ایام میں آئے گی، لیکن اس حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ بات کی جائے۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم کیا سمجھو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اس رات میں، ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اپنے رب کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ شب سلامتی ہے جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ مرحلہ وار اگر اس آیت اور اس سورہ کی ان آیات کو اگر آپ کے سامنے پیش کریں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ چونکہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسلام کو اسٹیبلش ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، ہم سب آشنا ہیں لفظ لیلۃ القدر سے، لہٰذا ہمیں کوئی سوال یا دقت پیدا نہیں ہوتی لفظ لیلۃ القدر کو سمجھنے میں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، پیغمبر کے دور جسے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا تھا لیلۃ القدر، تو جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو سامنے سننے والے یا بیٹھے ہوئے مسلمان کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ وما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہوتا ہے؟ آج سے پہلے لفظ ہم نے نہیں سنا، آج سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ تو ایک بات کہہ کے پروردگار عالم نے موضوع کو منتقل کر دیا لیلۃ القدر کی طرف، صرف اتنا فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا گیا۔ وما لیلۃ القدر، اگر سامنے والا سوال پوچھے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، قرآن نے اس کا جواب دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، جب ایک اسپیکر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کا آڈینس آشنا نہیں ہے ایک لفظ سے، اس کو علم نہیں ہے، تو پھر وہ بڑی جذباتی باتیں کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر کوئی اور نہیں ہے، قرآن مجید ہے جو اتنا جذباتی جملہ، تو ظاہر سی بات ہے ہم قرآن کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جذباتی جملہ، یعنی یہ ایکچول حقیقت اور واقعیت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن بات کر رہا ہے، اور پہلا اسٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا۔ یعنی قرآن مجید پورے عالم اسلام کو ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے اور ان کے سامنے اس مرحلے پر جا کر بات کر رہا ہے کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم لیلۃ القدر کو سمجھ سکو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن بہرحال قرآن ہے، لہٰذا اگلی آیت میں ایک خاص پیرامیٹر میں اس لیلۃ القدر کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے، مختلف اعتبارات سے اس لیلۃ القدر کو سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن قرآن نے کہا ہم تمہیں حساب کتاب کے انداز سے سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ تم حساب کتاب سے آسانی سے سمجھتے ہو۔
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مہینے سے مراد یہاں پر 30 دن لیے جائیں گے، سمپل، ایک مہینہ 30 دن کا، 12 مہینوں میں ایک سال مکمل ہو جاتا ہے، تو 1000 مہینے یہ تقریباً 80 سے کچھ زیادہ سال بنتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو عمر ہے ساری کی ساری، اگر ایک اچھی زندگی جیے تو 80 پلس کچھ سال، آلموسٹ انسان کی ساری زندگی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی آسان الفاظ میں یہ ایک رات تمہاری ساری زندگی کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اچھا، دو باتوں پہ یہاں غور کرنا ہے۔ خیر من الف شہر، ایک تو یہ کہ 1000 مہینے 80 سے زیادہ سال، شہر کہا ہے، حالانکہ بات ہوئی تھی لیل کی، 1000 راتوں سے افضل نہیں ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل نہیں ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مہینے میں دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں، یعنی اس پورے سرکل میں دن بھی آ گئے، راتیں بھی آ گئی، ساری زندگی سے بہتر ہے ایک شب قدر۔ اب میں مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل ہمیشہ دیتا ہوں، آج بھی یہیں پہ دے رہا ہوں، کہ فرض کر لیں مثال کے طور پر ایک انسان ساری زندگی پیسہ کماتا رہا، اور ہم ایک سمپل ایگزامپل لیتے ہیں، بہت زیادہ مشکل بات میں نہیں جاتے ہیں۔ فرض کریں اس نے مہینے کے لاکھ روپے کمائے، زندگی دنیا میں آیا پہلی سانس سے لے کر، حالانکہ کوئی انسان پہلی سانس سے کمانا شروع نہیں کرتا، آخری سانس تک نہیں کماتا عام طور پر نارمل حالات میں، لیکن فرض کر لیں بھائی جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر اور آخر تک 1000 مہینے جیا، اور 1000 مہینے میں ہر مہینے لاکھ روپے کماتا رہا ایوریج، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن لاکھ روپے، سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں بات۔ تو ایک مہینے میں لاکھ روپے کا مطلب ہو گیا 10 مہینے میں اس نے 10 لاکھ روپے کمائے، 1 ملین کمائے، اور اگر 10 مہینوں میں اس نے 1 ملین کمائے تو 100 مہینوں میں اس نے 10 ملین کمائے، اور اگر 100 مہینوں میں 10 ملین کمائے تو 1000 مہینوں میں اس نے 100 ملین کمائے۔ اب جو بھی میتھمیٹکس کا حساب کتاب ہے ممکن ہے مجھ سے غلطی بھی ہو رہی ہے، 100 ملینز، 10 کروڑ روپے، یعنی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک 1000 مہینے میں 10 کروڑ روپے کمائے، ساری زندگی کماتا رہا، سردی گرمی بہار خزاں بچپن جوانی نوجوانی ادھیڑ پن پتہ نہیں لڑک پن جو بھی آپ کہہ لیں، فرض کر لیں اس ساری زندگی میں اس نے ایک لاٹری کا ٹکٹ لیا۔ میں اس وقت حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں رونے صاحب لاٹری کو حلال کر رہے ہیں، لاٹری کا ٹکٹ لیا اور اس کے لاٹری کے ٹکٹ میں 10 کروڑ روپے نکلا، تو اب ایمانداری سے بتائیے ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ بھائی یہ ایک لاٹری ایک طرف اور تمہاری ساری زندگی ایک طرف، تم ساری زندگی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک کماتے رہے، 10 کروڑ روپے کمائے، اس ایک لاٹری کے ٹکٹ نے تمہیں 10 کروڑ دے دیے۔ پروردگار اسی انداز سے سمجھا رہا ہے، تم ساری زندگی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادتیں کرو، قرآن پڑھو، پتہ نہیں کیا کیا کرو، جن روحانی مقامات تک اور معنوی مقامات تک تم پہنچ سکتے ہو ساری زندگی کی عبادت کرنے کے بعد، پروردگار فرماتا ہے ساری زندگی ایک طرف، یہ لیلۃ القدر ایک طرف۔ اور پھر اگین یہاں پر دوسرا نقطہ جو اس کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رات برابر ہے 1000 مہینوں کے، دس نائٹ ایکولز ٹو الف شہر، نو، قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، زیادہ اچھی ہے، یعنی 1000 مہینوں سے زیادہ اچھا اس ایک رات میں مل سکتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے شب قدر انتہائی اہم رات، اور سورہ قدر کی تفسیر ہم نے یہاں تک بات کی۔ میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاؤں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ بات بڑی اہم ہے کہ پروردگار عالم آگے بڑھ کر اس رات کے اصل عمل کو بھی ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، اور اس زاویے سے بھی ذرا دیکھیے گا اس بات کو کہ لیلۃ القدر کا اصل کام کیا ہے۔ دیکھیں لیلۃ القدر 2024 میں بھی آئے گی، 2023 میں بھی تھی، 22 میں بھی تھی، 21 میں بھی تھی، صدیوں سے آ رہی ہے، پیغمبر کے بعد 1400 ساڑھے 1400 سال گزرنے والے، ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، اور جس طرح قرآن یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اس کا مطلب مسلمانوں کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، لیلۃ القدر تھی، پروردگار کو پتا تھا،
اور پروردگار نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا۔ تو لیلۃ القدر کا اصل کام یہ نہیں کہ اس میں قرآن نازل ہو۔ لیلۃ القدر صدیوں سے چلی آ رہی تھی، صدیوں چلی آتی رہے گی۔ پروردگار عالم نے قرآن نازل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا، رائٹ؟ تو اصل کام کیا ہے لیلۃ القدر کا؟ اصل کام لیلۃ القدر کا یہ ہے، میں ایک نقطہ یہاں پر اور عرض کر دوں، اب یہ میں کوئی نہ تفسیر کر رہا ہوں نہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، بس ایک عقیدہ اور عشق کی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تو عزت افزائی کس کی ہوئی؟ قرآن کی عزت افزائی ہوئی یا لیلۃ القدر کی عزت افزائی ہوئی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں اس سوال کا جواب ہمیشہ ہی سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر تو ہر سال آنی تھی، صدیوں سے آ رہی تھی، صدیوں آتی رہے گی، لیکن لیلۃ القدر کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ قرآن کلام خدا ہے، پروردگار عالم اس قرآن مجید کو کسی بھی شب میں نازل کرتا ہے، وہ شب قیامت تک فخر کرتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے میرے ظرف کا انتخاب کیا، اس رات کا انتخاب کیا، وہ قیامت تک فخر کرتی۔ پروردگار عالم نے یہ عزت کس کو دی؟ سال کی ساری راتوں کو چھوڑ کر لیلۃ القدر کو عزت دی کہ اے لیلۃ القدر، ہم تیری عزت میں ایک اور اضافہ کرتے ہیں، ایک اور فیدر اضافہ کرتے ہیں، ایک اور چاند لگاتے ہیں تیری اس برکت کے اندر، عزت کے اندر، عظمت کے اندر، کہ ہم قرآن کو بھی نازل کرنے کے لیے تیرا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوا، لیلۃ القدر کی شان میں چار چاند لگ گئے جب قرآن مجید نازل ہوا۔ تو صدیوں سے لیلۃ القدر تھی، آتی رہے گی، قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر کی شان میں اضافہ ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجئے اسی طرح سے کعبہ صدیوں سے موجود تھا، صدیوں موجود رہے گا، بس پروردگار عالم نے مولا امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے لیے کعبے کا انتخاب فرمایا، کعبے کی عزت میں چاند لگا دی، چار چاند لگا دیے۔ اے کعبہ، تیری عزت تو تھی ہی تھی، لیکن تیری عزت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ اپنے علی کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے ہم نے کعبے کا انتخاب کیا۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ایک ہی جملہ میں یہاں پر کہوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی کہ جب امر لے کر نازل ہو رہے ہیں تو یہ طے ہے کہ اس دنیا میں کوئی اولی الامر بھی ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ لیلۃ القدر میں جب امر لے کر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں تو یقیناً کوئی اولی الامر ہے، اور بس وہی اس رات کا، اس شب قدر کا محور و مرکز ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ سارے مہینوں میں رمضان کا مہینہ، رمضان کی جان اور رمضان کا دل جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس دل کی دھڑکن کا نام ہے امام العصر والزمان۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔